أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے برادران قوم، اللہ کی اس نعمت کو خوب یاد رکھو جبکہ اس نے تم میں نبی پیدا کیے اور تم کو حکومت عطا کی، اور کچھ چیزیں تم کو ایسی بھی دیں جو سارے جہاں میں کسی کو نہیں ملی۔ اے قوم، اس مقدس زمین میں بے کھٹ کے داخل ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے حق میں اس کو لکھ دیا ہے، اور پیٹ پھیر کر الٹے مت بھاگو کہ بڑے نقصان میں جا پڑو گے۔ وہ بولے اے موسیٰ، اس جگہ تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، جب تک وہاں سے ایسے لوگ نکل نہ جائیں گے ہم وہاں جا ہی نہیں سکتے۔ ہاں اگر یہ لوگ وہاں سے نکل جائیں تب تو ہم داخل ہونے کو تیار ہیں۔ تب ان ڈرپوک لوگوں میں سے 2 آدمی ایسے بھی تھے جن پر خدا نے انعام کیا تھا، بول پڑے کہ شہر پر حملہ کرنے کے لیے صرف دروازے میں داخل ہو جاؤ، جیسے ہی داخل ہوگے تم ہی غالب ہو جاؤ گے، اور ایمان والے ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جواب میں قوم بولی اے موسیٰ، جب تک وہاں طاقتور دشمن موجود ہوں ہم ہرگز کسی حال میں بھی وہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب تم اور تمہارا رب دونوں وہاں جا کر لڑائی چھیڑ دو، ہم تو اسی جگہ بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، میرے اختیار میں تو سوائے میری جان اور میرے بھائی کے اور کوئی نہیں، اب تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے بیچ فیصلہ فرما دے۔ رب نے ارشاد فرمایا کہ وہ ملک ان کے لیے 40 برس تک حرام ہو گیا، تب تک وہ ایسے ہی مارے مارے پھریں گے، اور تم اس نافرمان قوم پر افسوس کرنا چھوڑ دو۔